محترم ناظرین، مناظر اہل سنت غازی اسلام حضرت مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب نے کاتب وحی خال المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو آئے دن گستاخی کرتے ہیں انہیں بہت خوبصورت طریقے سے جواب دیا ہے۔ میں ابھی ویڈیو دکھاؤں گا حضرات، آپ ویڈیو دیکھیے گا، پھر آپ صوفی صاحب کو دعا دینے پہ مجبور ہو جائیے گا۔ میں دعا کر رہا ہوں حضرت کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، اللہ حضرت کو ساری بلاؤں سے محفوظ رکھے، اللہ زمینی آسمانی آفات و بلایات سے محفوظ رکھے۔ میں دعا حضرت کے لیے کیوں کر رہا ہوں آپ کہیے گا ضرور ویڈیو دیکھنے کے بعد۔ حضرات سنیے، آئے دن جو آج کے وقت میں تبلیغی، وہابی، دیوبندی اور رافضی جو میرے حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، انہیں سب سے آگے، سب سے پہلے بڑھ چڑھ کر جواب دینے والی ذات ہے تو وہ صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کی ذات ہے۔ الحمدللہ، اور اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے درمیان صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب جیسی ذات موجود ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ حضرات میں وہ ضرور ویڈیو آپ سبوں کو دکھاؤں گا، آپ دیکھ کر جائیے گا، لیکن اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ حضرات ویڈیو دیکھیے اور اس ویڈیو خوب شیئر کریے، دیکھیے۔ لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف رافضیت کے جراثیم دھیرے 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 پھیلتے جا رہے ہیں۔ رافضیت ایسا نہیں ہے کہ سال 2 سال 10 سال 5 سال میں پیدا ہوئی ہے۔ رافضیت عہد صحابہ سے ہے، حضرت عثمان غنی کے دور سے۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں جب اسلام پوری شان و شوکت کے ساتھ کرۂ ارض پر پھیل رہا تھا تو رافضیوں نے، یہودیوں نے دیکھا، مجوسیوں نے دیکھا کہ اسلام کی طاقت کو کیسے توڑا جائے، تو ایک شخص مدینے آتا ہے، بظاہر اسلام قبول کرتا ہے، بڑا متقی پرہیزگار، اس کے تقوی طہارت کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ حضرت تیسرے خلیفہ مسلمانوں کے حضرت عثمان غنی، ان کی شہادت میں بھی اس کا بڑا رول ہے۔ پھر اس کے بعد تفریق مسلمین کا دور شروع ہوتا ہے، حضرت علی کو صحابہ سے لڑوانے میں، صحابہ کو حضرت علی سے لڑوانے میں، ایک الگ منہج، ایک الگ نظریہ قائم کرنے میں ان مجوسیوں کا، یہودیوں کا ہاتھ تھا، جسے بعد میں شیعت کا نام دیا گیا اور جسے مسلمان رافضی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ تو شیعہ اس زمانے سے آج تک ہیں، لیکن اب دیکھنے میں آ رہا ہے جیسے سعودی کے ریال سے وہابیت پروان چل رہی ہے، ایرانی ریال سے ہندوستان میں خانقاہوں کے ذریعے رافضیت پروان چل رہی ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کی بہت سی خانقاہوں کے سجادگان، گدی نشین، پیر صاحبان، حتیٰ کہ بہت سے مولوی صاحبان بھی جن کو تقریر کی دنیا میں یا اسٹیج پر گھاس نہیں ڈالی جا رہی ہے، وہ اپنی دنیا بنانے کی خاطر رافضیت کی بولی بول رہے ہیں۔ مولائیت نام کا ایک نیا ورژن سنیوں کو متعارف کرایا جا رہا ہے۔ مولائی مطلب مولا علی کے چاہنے والے، مولائی بن کر پوری طرح 100% رافضیت کا کام کیا جا رہا ہے۔ اب ہندوستان کی خانقاہوں سے جو رافضیت پھیل رہی ہے، بھولے بھالے سنی مسلمان نسبتیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بزرگان دین کے معمولات والے لوگ ہیں، ان کی خانقاہوں میں تو اکابرین کے مراسمات ہو رہے ہیں۔ آپ نے ایک بات پر دھیان نہیں دیا کہ معمولات تو بزرگان دین والے ہیں، عقائد بزرگان دین والے نہیں۔ خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ میں ہندوستان کا ایک ایسا واحد مقرر ہوں جو اپنی تقریر میں چیلنج بھی دیتا ہوں، اور چیلنج کے بعد میرا فون سوئچ آف نہیں رہتا ہے، آن رہتا ہے۔ اور مجھے اگر ہندوستان میں حق ہے اور تقریر کے بعد اگر کسی کو پھر بہت زور کا مناظرہ آئے اور پھر وہ پھر مجھے یاد کرے، تو ایسا نہیں ہے کہ میں آگے پیچھے ہوتا ہوں۔ آپ سب اپڈیٹ لوگ ہیں، میرے چینل سے جڑے ہیں۔ حیدرآباد کے ایک غیر مقلد نے مجھے چیلنج کیا کہ آپ حیدرآباد آ کر مناظرہ کیجئے۔ مفتی معین الدین صاحب اور جو یہاں اپڈیٹ علماء ہے جو روزانہ میری اپڈیٹ لیتے ہیں،
اسی رات میں نے بزنس کلاس کا ٹکٹ بنایا, اپنی جیب سے ٹکٹ بنایا. ابھی 26 کو میں حیدرآباد جا رہا ہوں اس غیر مقلد سے مناظرے کے لیے. اور میں نے کہا تھا مفتی اختر حسین صاحب بڑے نرم دل کے آدمی ہیں, شفیق طبیعت رکھتے ہیں, بہت کم سخن ہے, پرتوے صدیق ہے, لیکن میں پرتوے عمر ہوں. اور خدا کی قسم, بے شک خدا کی حق ہے, قسم, سبحان اللہ. یہ عصائے کلیم اژدہائے غضب ہے. واہ زندہ باد زندہ باد. جلوہ پاڑا کے سنی مسلمانوں, تمہارے محلے میں جو ایکٹیویٹیز رافضیوں کی اور غیر مقلدوں کی ہے, اور میں جانتا ہوں اکا دکا یہاں آ کر بیٹھے ہیں, حلیم حاجی صاحب نے ایسے ہی نہیں کہا کہ اپنوں سے زیادہ بیگانے کل بلاتے ہیں جن کی تقریر سننے کے لیے, تو یقیناً آئے ہوں گے اور کہیں کونے کاپچے میں بیٹھ کر سن رہے ہوں گے کیا بولیں گے. سنو اور قبول حق کے جذبے کے ساتھ سنو. خدائے وحدہ لا شریک کی قسم, اگر پورے ملک میں تمہارا کوئی خیر خواہ ہے, کوئی ہمدرد ہے, کوئی تمہارا بھلا چاہتا ہے, تو وہ کلیم حنفی ہے. میرا مقصد تمہارے زخموں کو کریدنا نہیں ہے, بلکہ تمہارے زخم کو صاف کرنا ہے, تمہیں بیماری سے نجات دینا ہے. مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد, نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. جو بچے آج پیروں کے چکر میں پڑھ کر رافضیت کی بولی بول رہے ہیں, یا مولائیت کا نام لے رہے ہیں کہ ہم مولائی ہیں, اور حضرات صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ کے حوالے سے جن کی بولی بگڑ رہی ہے, ان سب کے لیے آج کے اس عظیم الشان جلسے سے پیغام ہے. ایک بات یہ اٹھ رہی ہے کہ بھئی کیا ہو گیا بریلویوں کو کہ پورے ہندوستان میں عظمت صحابہ اور بالخصوص امیر معاویہ کے شان میں جلسے کر رہے ہیں. کیا تم امیر معاویہ کو علی کے مقابلے میں لانا چاہتے ہو؟ اللہ کے عزت و جلال کی قسم, ہمارے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ ہم امیر معاویہ کو مولا علی کے مقابلے میں لائیں گے. ہم کیسے لائیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار, فرق مراتب بے شمار. مولا علی کے برابر تو امیر معاویہ ہے ہی نہیں, اور ہم لانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں اہل سنت کا مذہب یہ تھا کف لسان کیا جائے, زبان کو طعن سے دور رکھا جائے, برائی سے ان کو یاد نہ کیا جائے. آج جب یہ لونڈے لفاڑے جن کا ٹیٹوا دبا دو تو مر جائیں گے, وہ لونڈے اچھا میں تقریر کروں کہ نہیں کروں؟ تم ہی لوگ کرو, کچھ زیادہ ہی جوش میں بھرے ہوئے ہو یا اتنا زیادہ. ہاں کچھ مجھے بول لینے دو. اور تم ایسے وقت میں سبحان اللہ ماشاءاللہ بولتے ہو میری مین بات دب جاتی ہے. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی عزیزان گرامی وقار, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو مولا علی کے مقابلے میں لانا چاہ رہے ہیں. آج جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کلمہ پڑھنے والے سنیت کے دعوے دار, قادریت, چشتیت, نقشبندیت, سہروردیت کا لیبل لگانے والے, اپنے آپ کو سنی کہنے والے, بزرگوں سے نسبت بتانے والے, رافضیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, نام نہاد سنیوں کی, جب یہ امیر معاویہ پہ بھونک رہے ہیں اور ان باتوں کو قوم کے سامنے لا رہے ہیں جن کے بارے میں متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ اسے زیر بحث نہ لایا جائے, اس کے بارے میں کف لسان کیا جائے, جب خانقاہوں میں بیٹھ کر پیر جاہل مریدوں کے سامنے یہ بحثیں چھیڑ رہا ہے, جب یوٹیوب پہ چینل بنا کر مرزا پلمبر جیسے لوگ جن کا کام گٹر صاف کرنا, پائپ لائن درست کرنا, کچن کی اور موہری کی اور باتھ روم کی نلے جن کا کام تھا صاف کرنے کا, انہوں نے جب چینل کھول کر دین سکھانا شروع کیا اور احادیث کھول کر لوگوں کو بتانا شروع کیا اور نوجوانوں کے دل میں بغض صحابہ پیدا کرنا شروع کیا, تو ایسے میں علماء کرام کو احساس ہوا کہ اگر ہم خاموش رہے تو پھر ٹچے لوگ صحابہ کی عظمتوں پہ حملہ کریں گے. اور خدائے وحدہ لا شریک کی قسم, صحابہ کرام رسول اللہ سے دین لے کر
آگے امت کو پہنچانے والے اگر صحابہ سے اعتماد اٹھ جائے، صحابہ کی ذات مجروح ہو جائے، صحابہ کی ثقافت و عدالت بکھر جائے تو پھر دین محفوظ نہیں رہتا ہے، قرآن محفوظ نہیں رہتا ہے، حدیث محفوظ نہیں رہے گی، دین کی بنیادیں متزلزل ہوں گی۔ آپ کو نہیں معلوم امیر معاویہ وہ ہستی ہے کہ جس نے رسول اللہ کی بارگاہ میں اسلام لانے کے بعد صحبت اختیار کی اور قرآن کے 9 پارے امیر معاویہ نے کتابت کیے ہیں۔ اگر تم امیر معاویہ پہ بھونکتے ہو تو قرآن سے تمہارا اعتماد اٹھ جائے گا۔ چند باتیں میں بتا رہا ہوں، جو بچے مولائیت کے نشے میں دیوانے ہوئے جا رہے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم مولائی ہیں، خدا کی قسم تم موالی ہو، مولائی نہیں ہو۔ مجھے بتاؤ، اللہ کا کتاب رسول اللہ کی حدیث دونوں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تم کہہ رہو پیر صاحب نے ایسا کہا، تم کہہ رہو مصنف نے ایسا کہا، مورخ نے ایسا کہا، شیخ الاسلام نے ایسا کہا، انجینئر صاحب نے ایسا کہا، ماریرا کے فلانے پیر نے ایسا کہا، کسی نے کچھ بھی کہا ہو، قرآن نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ قرآن کے اس فیصلے کے بعد کسی پیر فقیر اور امام زادے کے بعد کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ کی ذات کو لے لو، اور یہ جو تفضیلی بنے پھر رہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دن بدن ان میں غلو آتا جا رہا ہے، ہاتھوں میں کڑے باندھ لیں گے، کئی انگوٹھیاں پہن لیں گے، بال ان کے کندھے سے نیچے تک ہے، اور محبت اہل بیت کے نام پر آئے دن نئی بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں۔ کہیں تو ہر مہینے کی 21 تاریخ کو حضرت علی کا یوم شہادت منایا جا رہا ہے، پھر کہیں عید غدیر کے نام پر نئی عید مسلمانوں میں لانچ کی جا رہی ہے، اور اس میں بھی